مجھے اسی ہفتے رخصتی چاہیے اور میں اسی ہفتے رخصتی لوں گا۔ بڑے غضبناک لہجے سے فارس خانزادہ نے یہ بات کہی تھی۔ بات کیا بلکہ اس نے حکم دیا تھا۔ سامنے کھڑا مرحا کا باپ، جو رشتے میں فارس خانزادہ کا دور کا چچا لگتا تھا، کہنے لگا ایسے آنن فانن کیسے ہم اپنی بچی کی رخصتی کر سکتے ہیں؟ فارس خانزادہ کہنے لگا مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے بس مرحا چاہیے چچا۔ اس وقت فارس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ کس طرح سے وہ اپنا غصہ ضبط کیے ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کہنے لگا میں اسی ہفتے کو رات 8 بجے آ جاؤں گا اپنی امانت واپس لینے۔ کمرے میں بیٹھی مرحا روئے جا رہی تھی، جسے ہمیشہ سے فارس خانزادہ سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ یہ رخصتی چاہتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ جس قدر غصے میں وہ آیا ہے اور رخصتی مانگ رہا ہے، شادی کی رات ہی وہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن بے بس تھی، کیونکہ اس کے نکاح میں تھی۔ اگر نکاح نہ کیا ہوتا تو انکار کر دیتی۔ وہ کیا، اس کا باپ بھی انکار کرتا۔ لیکن خاندان کی برسوں سے چلی آئی روایت کو نہ تو اس کا باپ توڑ سکتا تھا اور نہ ہی وہ اتنی بڑی جرت کر سکتی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکی کا نکاح جب کسی لڑکے سے ہو جاتا تھا تو پھر وہ لڑکی ہمیشہ اس نوجوان کے نکاح میں ہی رہتی تھی، اسی کے ساتھ اس کی رخصتی ہوتی تھی، اور اگر خدا نخواستہ نکاح کے بعد لڑکا کسی حادثے کا شکار ہو کے مر بھی جاتا، تب بھی وہ لڑکی اس کے نام پہ ساری زندگی بیٹھی رہتی تھی۔ دوسری شادی کا کوئی تصور نہیں تھا اور نہ ہی طلاق کا۔ مرحا کا دل اس وقت کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا جب اس کے موبائل پر میسج پہ میسج آ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اسکرین پہ جگمگاتے ہوئے آنے والے میسج کے نام پہ ڈالی تو علی حمزہ کا نام دیکھ کر اس کا دل افسردہ سا ہوا۔ پتہ نہیں دل وہیں جا کر کیوں لگتا ہے جہاں قسمت کے ستارے نہیں ملتے۔ اس نے تڑپ کے سوچا اور موبائل کو آف کر دیا۔ اس وقت اس کا دل خوف کے ہچکولے مار رہا تھا۔ پورے 8 دن کے بعد اس کی رخصتی کا سندیسہ دے کر فارس خانزادہ جا چکا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جان گئی تھی کہ وہ اختلاف کا حق نہیں رکھتی اور نہ ہی انکار کا حق رکھتی ہے، صرف آنسو بہا سکتی ہے، اور وہ بہا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے والد کمرے میں آئے، جو نظریں جھکائے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے 8 دن کے بعد تمہاری رخصتی ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا۔ کہنے لگی یہ ظلم ہے، پلیز میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ وہ شخص پتھر کا ہے، اس کے اندر انسانیت، ہمدردی نام کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اس کی منکوحہ ہو، اس لیے رخصت ہو کر تمہیں جانا ہے تو اسی کے پاس جانا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے تمہارا نصیب بن چکا ہے، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم اس کی امانت ہو، اور اس لیے بغیر کسی اختلاف کے اپنی شادی کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کے وہ جا چکے تھے، اور مرحا کا رو رو کے برا حال تھا۔ رات کو بھی وہ آنسو بہا کر اپنا تکیہ بھگو چکی تھی جب اسے اپنے کمرے سے منسلک گیلری میں کچھ آہٹوں کی آواز آئی۔ جیسے ہی اس نے اٹھ کے گیلری کا دروازہ کھولا اور پردہ ہٹایا تو یہ دیکھ کر اس کی جان لبوں پہ آئی کہ شاید اس وقت اس کے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی شور مچاتی، لیکن سامنے سے آنے والے شخص پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سانس سینے میں ہی تھم گیا تھا، کیونکہ سامنے علی حمزہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے مرحا فوراً سے کھڑی ہوئی اور اس کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ کہنے لگا مجھے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بہرحال میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی، مجھ سے فون پر بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے میں کس اذیت سے گزر رہا تھا؟ مرحا کہنے لگی بھول جاؤ مجھے، میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے بھول جاؤں؟ میں نے تم سے محبت کی ہے، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر کیوں بھول جاؤں؟ اور میں کوئی مڈل کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتا، تمہارے باپ کا ہم پلہ ہوں۔ میں کل ہی اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ وہ کہنے لگی غلطی میری ہے، میں بھول گئی تھی کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں۔
یہ سننا تھا کہ علی حمزہ کے ہوش اڑے۔ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ مرحا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کا یہ حال تھا کہ اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں بازوؤں سے مرحا کو پکڑ کے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگا ایسا یہ کیسے بھول سکتی ہو تم؟ یہ کوئی بھولنے والی بات تو نہیں تھی مرحا۔ تم نے کس کے ساتھ نکاح کیا اور تم بھول گئیں؟ میں نے تو آج تک کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو اپنا نکاح بھول جائے۔ وہ کہنے لگی اگر 4 سال کی لڑکی کا نکاح کر دیا جائے تو وہ بھول سکتی ہے علی حمزہ، وہ بھول سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اسے نکاح کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا۔ میں بھی چھوٹی تھی، مجھے نہیں یاد کہ میرا نکاح فارس خان زادہ سے کب ہوا، لیکن آج پتہ چلا ہے۔ نہ میرے باپ نے دوبارہ مجھ سے ذکر کیا، نہ میں جانتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ علی حمزہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ایسے کیسے اتنی سی بچی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی باپ اپنی بیٹی کا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتا ہے جب تک کہ وہ نابالغ ہو۔ میں نابالغ تھی، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ فارس خان زادہ مجھ سے 10 سال بڑا ہے، تب وہ 14 سال کا تھا، اسے ہوش تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا۔ علی حمزہ وہ بہت سخت مزاج ہے، تم نے دیکھا نا آج اس نے کیا تماشا لگایا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ علی حمزہ کبھی اس کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنے دماغ پہ چلتی ہوئی آندھیاں۔ اسے سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مرحا کا نکاح بھی ہو چکا ہوگا، وہ فارس خان زادہ کی منکوحہ ہوگی۔ بہرحال مرحا کی ساری بات سن کر اسے مرحا بھی بے قصور ہی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا اگر تم کہو تو میں فارس سے بات کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بات وہ سنے گا؟ حمزہ وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا، خدا کے لیے اس کے سامنے بھی مت جانا۔ وہ بہت سفاک قسم کا انسان ہے، بہت پتھر دل ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ ابھی حمزہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگا میں کچھ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ تو نکلے گا۔ اپنے والد سے کہو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، خلا بھی تو لی جا سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں لی جا سکتی، ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا، بس رخصتی ہو سکتی ہے، اور میں ایک بے جان وجود کی طرح اس کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں، کیونکہ میرا دل صرف تمہارے نام پہ دھڑکتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس بے حس انسان سے بچا لو حمزہ، پلیز مجھے اس شخص سے بچا لو، میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جانا چاہتی۔ وہ حمزہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے منت سماجت کر رہی تھی، لیکن حمزہ اسے خالی خالی آنکھوں سے دیکھتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ پوری رات مرحا کی رو رو کر گزری۔ اگلی صبح جب ملازمہ اسے ناشتے کا کہنے آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ملازمہ اس کی سوجی ہوئی متورم آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ کہنے لگی بی بی صاحبہ آپ کی شادی کا سامان آ چکا ہے، بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کمرے میں لا کے رکھ دوں، آپ بتائیں میں سامان کہاں رکھوں؟ وہ کہنے لگی آگ لگا دو، میرے کمرے میں کچھ مت لے کے آنا۔ یہ سن کے ملازمہ خاموشی سے واپس چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد ہی اس کے والد ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے۔ ملازمہ کے ہاتھ میں بڑا سا ٹوکرا موجود تھا، اس کے پیچھے کئی ملازم اور تھے جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے باکسز تھے۔ وہ سب کے سب اس کے بیڈ پہ رکھ دیے گئے۔ شادی کے جوڑے تھے، میک اپ، جیولری، سونے اور ہیروں کے زیورات، سب کچھ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی شادی کا نہیں، اس کی میت کا سامان آیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے بتدریج آنسو بہہ رہے تھے۔ بڑی شکوہ کناہ نظروں سے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، میں تم سے کہہ چکا ہوں نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے سامان کو اچھی طرح سے دیکھ لو اور سنبھال بھی لو۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، تم بازار سے جا کے شاپنگ کر لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے والد نے کہا میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ مرحا کو 4 سال کی عمر میں ہوئے نکاح کا کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، وہ اپنے خاندان کی شادیوں میں جاتی تھی تو اسے سب سے زیادہ فارس کا رویہ
اور چبھتی ہوئی نظریں زہر لگتی تھیں۔ وہ 10ویں جماعت میں تھی جب خاندان کی ایک شادی میں اس نے نیلے رنگ کی میکسی پہنی تھی۔ گوری رنگت پہ نیلے رنگ کی میکسی کافی جچ رہی تھی۔ سنہری لمبے بال بھی اس نے کھول رکھے تھے، آنکھوں میں کاجل لگا رکھا تھا، ہونٹوں پہ لپسٹک، بس اسی میں اس کی تیاری مکمل ہو جاتی تھی۔ جب وہ اپنی پھپھو کی بیٹی کی شادی پہ گئی تو سب لڑکیاں اس کی تعریف کر رہی تھیں، بلکہ پھپھو نے اس کی نظر بھی اتاری تھی کہ مرحا آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہوا، لڑکوں کے بھنگڑے شروع ہوئے، سب لڑکیاں ایک جگہ جھمگٹا لگا کے لڑکوں کا ڈانس اور بھنگڑا دیکھ رہی تھیں۔ وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل تھی۔ جب سامنے کھڑے فارس خان زادہ نے بڑی غصیلی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ اتفاق تھا کہ مرحا کا ہلکا سا تصادم اس کی نظروں سے ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں کی تیزی اور نفرت دیکھ کر اس کا دل دھک سے دھڑکا تھا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فارس اسے کیوں دیکھ رہا ہے، اتنا غصہ کیوں دکھا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دلہا اسٹیج پہ جا کے بیٹھ چکا تھا اور وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، لیکن فارس کی نظریں اسی پر تھیں۔ جیسے ہی وہ اپنے والد کے پاس جانے لگی، بڑی سختی سے فارس نے اس کی کلائی پکڑی۔ وہ حیران تھی کہ وہ اس کی کلائی کیوں پکڑ رہا ہے۔ کہنے لگا، اپنی عمر دیکھی ہے تم نے اور اپنی تیاری دیکھی ہے؟ اس طرح سے آتے ہیں شادی میں بال کھول کے، سج سنور کے۔ فارس کا انداز حق جمانے والا تھا۔ مرحا پریشان ہوئی تھی، کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ پہ روب جمانے والے؟ فارس غصے سے پھنکار کے بولا، زبان کھینچ لوں گا تمہاری اگر میرے سامنے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو۔ چلو جاؤ اندر اور اپنا حلیہ درست کرو۔ بڑے غضبناک لہجے میں فارس نے مرحا سے بات کی تھی۔ وہ خوفزدہ سی ہو گئی، اپنے بال باندھ لیے، چہرہ بھی دھو لیا۔ اسے فارس کی نظروں سے پہلے ہی خوف آتا تھا، لیکن اب وہ اس سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ جہاں اسے نظر آتا وہ اپنی راہ بدل لیتی۔ اسے یہ پتا تھا کہ پورے خاندان میں فارس کا غصہ بہت مشہور ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی قسمت اسی بے حس شخص کے ساتھ لکھی جا چکی ہے۔ جب وہ کالج سے یونیورسٹی آئی تو اس کی دوستی علی حمزہ سے ہو گئی۔ وہ اس کی کلاس میں ہی پڑھتا تھا، اس کا ہی کلاس فیلو تھا۔ کب دونوں میں محبت ہوئی، ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں اب وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی نظر آتے تھے اور ان کی محبت کئی اسٹوڈنٹس پہ بھی آشکار ہو چکی تھی، اور ان میں سے ایک فارس خانزادہ کا خالہ زاد بھی تھا۔ ایک بار اسی نے فارس کو یہ بتا دیا کہ تمہاری منکوہا تو کسی اور کے ساتھ یارانے پال رہی ہے۔ یہ سن کے فارس خانزادہ کا پارا ہائی ہوا۔ اسے نہ تو مرحا سے کوئی انسیت تھی اور نہ ہی محبت، بس یہ پتا تھا کہ وہ اس کی منکوہا ہے۔ یہ بات فارس خانزادہ کی انا اور غرور پر گہری چوٹ تھی کہ وہ اپنی منکوہا کی محبت کی داستان اپنے خاندان کے لڑکوں سے سنے۔ اگلے ہی روز وہ یونیورسٹی پہنچ گیا اور اپنی آنکھوں سے جب اس نے مرحا کو علی حمزہ کے ساتھ بیٹھے دیکھا اور ہنستے اور باتیں کرتے دیکھا تو اس کا فشار خون ابلنے کی حد تک بڑھنے لگا۔ وہ بڑے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے علی حمزہ تک پہنچا۔ مرحا نے جب اسے دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے مرحا کو کچھ نہیں کہا، لیکن علی حمزہ کا گریبان پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے کی؟ علی حمزہ نے پہلی بار فارس کو دیکھا تھا۔ کہنے لگا، تم کون ہو اور تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں بولنے والے؟ لیکن فارس نے اسے زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اسے مارنے لگا۔ وہاں پہ اور بھی بہت سے لڑکے اور نوجوان اکٹھے ہو گئے جنہوں نے ان دونوں کو آپس میں لڑتے دیکھ کر چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن مرحا کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ بڑے غصے سے فارس نے مرحا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ یونیورسٹی سے باہر لے گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا، اپنا منہ بند کرو ورنہ تمہارا گلا دبا کے تمہیں یہیں قتل کر دوں گا۔ فارس کا لہجہ سن کر وہ پھر سے خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اسے اپنی گاڑی تک لے کر آیا، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے دھکیلتے ہوئے بٹھایا، دروازہ بھی بڑی زور سے بند کیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ خود بیٹھا اور اب اس کا رخ مرحا کے گھر کی جانب تھا۔
جیسے ہی وہ مرہا کے گھر کے سامنے پہنچا اس نے ہارن پہ ہارن دینا شروع کر دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، اس نے گاڑی اندر پارک کی۔ مرہا فوراً سے گاڑی سے نیچے اتر کے لاؤنج میں گئی۔ اس کے بابا وہیں بیٹھے تھے، مرہا کو روتے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ان کے ساتھ لگ گئی۔ تب تک فارس بھی اندر پہنچ چکا تھا۔ کہنے لگا، چچا آج کے بعد یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ یہ سن کے زبیر صاحب کو بھی بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں جائے گی؟ میری بیٹی کی خواہش ہے، وہ زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، تو تم اسے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس کا شوہر۔ یہ سن کے مرہا تو اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ فارس خانزادہ کہنے لگا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ نے میرا نکاح اس سے اپنی رضامندی سے کیا تھا، اور میری منکوحہ ہوتے ہوئے یہ یونیورسٹی میں جو گل کھلا رہی ہے یہ میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ سے اپنی بیٹی سنبھالی نہیں جاتی تو اسے رخصت کر دیں۔ میں بتاؤں گا اسے کہ عورت کو کس طرح سے رہنا چاہیے۔ یہ سن کے مرہا کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ آپ نے تو کبھی مجھے ایسا نہیں بتایا۔ یہ میرا شوہر نہیں ہو سکتا۔ بابا صاحب بتائیں نا، یہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ لیکن زبیر صاحب چپ تھے، کیونکہ مرہا 4 سال کی تھی جب اس کا نکاح فارس خانزادہ سے کر دیا گیا تھا۔ زبیر صاحب نے کہا، مرہا تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن یہ رونا شاید اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازیں سن کے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج تک فارس خانزادہ اس پر کیوں حق جماتا تھا، کیوں اسے روکتا ٹوکتا تھا، کیوں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ مرہا کو اپنے باپ سے صرف ایک شکوہ تھا کہ انہوں نے اسے کیوں نہیں بتایا، کیوں اس کا یوں کم عمری میں نکاح کیا۔ پورے خاندان میں اسے اگر کسی شخص سے نفرت تھی تو وہ فارس تھا، اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہی فارس اس کی قسمت کا حقدار ہو جائے گا۔ باہر فارس زبیر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اسے رخصتی چاہیے، اور مرہا کو لگ رہا تھا کہ 8 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ شخص اسے چھوڑے گا نہیں۔ جس قدر وہ غصے میں تھا، مرہا کی جان نکلی ہوئی تھی۔ حمزہ کی کال پہ کال آ رہی تھی، لیکن مرہا نے فون بند کر دیا، کیونکہ یہ سب کچھ بے معنی سا ہو گیا تھا۔ 8 دن کے بعد اس کی رخصتی تھی اور وہ بے حد پریشان تھی۔ رات کو جب اس نے حمزہ کو ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی چپ سا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ مرہا سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جو کچھ ہوا تھا انجانے میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فارس کی منکوحہ ہے، اور نہ ہی مرہا کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کا نکاح فارس سے ہوا ہے، لیکن اسے ذاتی طور پہ بھی فارس پسند نہیں تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ بے حد پریشان تھی، لیکن بے بس اور مجبور بھی تھی۔ وہ خاندانی روایتوں کو جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اس کی قسمت میں فارس خانزادہ کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ شادی کی رات وہ دلہن بنی یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ نکاح تو ویسے بھی ہو چکا تھا، لیکن رخصتی ہونے سے پہلے فارس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری غیرت اور میری بیوی کو کوئی اور دیکھے، اس لیے اسے بڑی سی چادر اوڑھا کے میرے ساتھ رخصت کیا جائے۔ اسی وقت دلہن بنی مرہا پہ ایک بڑی سی چادر ڈال دی گئی۔ جب زبیر صاحب نے اس کا ہاتھ فارس خانزادہ کے ہاتھ میں دیا تو کہنے لگے کہ میری بیٹی اس بات سے انجان تھی کہ وہ تمہاری منکوحہ ہے، اس لیے میری بیٹی کے ساتھ کوئی بھی ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ وہ کہنے لگا، اول تو آپ کو اسے انجان رکھنا نہیں چاہیے تھا، دوسری بات اگر انجان تھی تو بھی ہمارے خاندان کی عزت تھی، اس میں کیسے ہمت آئی کہ یہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ عشق و معاشقی کرے؟ چچا آپ بیٹی کی محبت میں بے غیرت بن سکتے ہوں گے، لیکن مجھے اپنی غیرت ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ پیاری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں مرہا کا نازک سا ہاتھ ذرا سا دبایا۔ مرہا کی تو جیسے جان نکلی۔ وہ بڑے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسے ہمراہ لے کر
زبیر کے بنگلے سے باہر نکلا۔ صرف چند لوگوں میں ہی اس کی رخصتی کی گئی تھی، کوئی بارات، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے اس نے مرحا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن لہجہ ویسا ہی سخت تھا۔ مرحا کی تو جان پہ بنی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیسا سلوک رکھے گا۔ فارس گاڑی کافی تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ اپنے بنگلے کے باہر پہنچا۔ اس نے ہارن دینا شروع کیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اس نے گاڑی پورچ میں پارک کی اور گاڑی سے نیچے اتر کے دروازہ زور سے بند کیا۔ کہنے لگا، اس لڑکی کا کوئی بھی استقبال نہیں کرے گا۔ اسے بتا دینا کہ میرا کمرہ کون سا ہے، یہ خود آئے گی۔ اپنے ملازمین کو حکم دے کر وہ اپنے گھر کے اندر جا چکا تھا۔ مرحا گاڑی میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھولا، نیچے اتری، اپنی شادی کا عروسی لباس دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے آگے چلنے لگی، جب ایک ملازمہ نے کہا کہ اوپر کا زینہ چڑھ کے سامنے والا کمرہ فارس کا ہے۔ یہ سن کے وہ خاموشی سے لاؤنج میں آ گئی۔ پورا لاؤنج خالی تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اوپر کا زینہ چڑھتے ہوئے اوپر پہنچی۔ سامنے کا کمرہ کھلا ہوا تھا، کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے تک پہنچی۔ جیسے ہی کمرے کے اندر گئی تو وہ سفاک شخص صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر آئی، کہنے لگا، دروازہ بند کرو اور لاک کرو۔ بڑی آہستگی سے مرحا نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر کمرہ لاک کیا، لیکن وہیں کھڑی رہی۔ وہ کہنے لگا، ادھر آؤ، بیڈ پہ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ابھی تک چادر اس کے سر پہ تھی۔ پھر کہنے لگا، اپنی چادر اتارو۔ مرحا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر اتاری۔ بڑے غور سے فارس اس سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی اور اس وقت عروسی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ذہن میں علی حمزہ کی باتیں یاد آتے ہی اس کے اعصاب تن کے رہ گئے۔ کہنے لگا، اپنا زیور اتارو۔ مرحا یہ سن کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ اپنا زیور اتارو۔ مرحا اپنا زیور اتارنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سارا زیور اتار چکی تھی۔ فارس خانزادہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، اٹھاؤ یہ سارا زیور اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھو۔ مرحا کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے حکم کی غلام بن چکی ہے، بیوی نہیں۔ اس نے سارے زیورات اٹھائے اور مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گئی۔ دراز کھولا اور سارے زیورات وہاں رکھ دیے۔ اس کے بعد فارس نے ہی اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ تک پہنچی۔ فارس نے کمرے کا لیمپ بجھا دیا، لیکن علی حمزہ کا خیال اس کے دماغ سے نہیں گیا تھا۔ پوری رات اس نے ذرا بھی ہمدردی نہیں دکھائی تھی۔ صبح جب مرحا کی آنکھ کھلی تو وہ سنگ دل شخص اس کے برابر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ پوری رات مرحا کی رو کے گزری تھی، کیونکہ فارس نے صرف اپنی چلائی تھی، مرحا کا احساس نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کے الماری کے پاس چلی گئی، اپنے کپڑے نکالے، نہا کے کپڑے تبدیل کیے۔ جب واش روم سے باہر آئی تو فارس اٹھ چکا تھا۔ مرحا کا نکھرا نکھرا روپ دیکھ کر اسے پیار آنے کے بجائے اس پہ غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا، ایسی ہی ادائیں تم نے اس لڑکے کو بھی دکھائی ہوں گی، تبھی تو تمہارے حسن پہ دیوانہ ہوا تھا وہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا، مرحا کے بالکل مقابل میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ مرحا نے اپنی نظریں جھکائیں، کیونکہ رات جس سختی کا مظاہرہ فارس نے کیا تھا، اسے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے آگے زبان نہ چلائے ورنہ وہ اس کی زبان کاٹ کے رکھ دے گا۔ اس لیے وہ چپ تھی، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کا یوں چپ رہنا فارس کو تپا چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مرحا کے دونوں جبڑے مضبوطی سے پکڑے۔ کہنے لگا، بول کیوں نہیں رہی؟ منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے؟ پہلے تو بڑی چپڑ چپڑ زبان چلتی تھی۔ بڑی زور سے اس نے اس کے جبڑوں کو دبوچا تھا کہ مرحا کراہ کے رہ گئی۔ کہنے لگی، چھوڑو میرا منہ، تم انسان ہو یا جانور ہو؟ فارس غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، جانور ہوں میں، مجھ سے انسانوں والی توقع مت رکھنا۔ سر پہ دوپٹہ اچھی طرح سے پہنو اور جا کے میرے لیے ناشتہ بناؤ۔
کسی ملازم مرد کے سامنے اگر میں نے تمہیں بنا دوپٹے کے دیکھا تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ کہہ کے فارس نے اس کا منہ چھوڑ دیا۔ اپنے سر پہ دوپٹہ اچھے طریقے سے لے کے وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آنسو بہاتے ہوئے اس نے ناشتہ بنایا اور سامنے لاؤنج کے ٹیبل پہ لگا دیا۔ حالانکہ گھر میں ملازمہ بھی تھی، باورچن بھی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ فارس کو کسی بھی شکایت کا موقع دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمت گزاری ہی فارس کی زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ فارس جب نہا دھو کے باہر آیا تو ٹیبل پہ اس کا ناشتہ سجا ہوا تھا، لیکن مرحا نے سوائے چند گھونٹ چائے کے اور کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور نہ ہی فارس کو اس بات کی کوئی پرواہ تھی کہ مرحا کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ دن اور رات ایسے ہی گزرنے لگے۔ فارس کے سرد رویے پہ مرحا کا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ فارس اس سے محبت کرے تاکہ وہ علی حمزہ کو بھول سکے، کیونکہ علی حمزہ اسے بہت چاہتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا تھا۔ لیکن فارس کو تو اسے درد دے کے مزہ آتا تھا، اسے تکلیف دے کے سکون حاصل ہوتا تھا۔ ہر وقت وہ علی حمزہ کے حوالے سے اسے تانے دیتا رہتا کہ تم بد کردار ہو، پتہ نہیں تم نے اس لڑکے کے ساتھ کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ وہ بار بار اپنی صفائیاں پیش کرتی رہتی کہ اس نے کبھی اسے چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور وہ ایک شریف لڑکا تھا۔ اول تو مرحا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فارس خانزادہ کی منکوحہ ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو اتنا بڑا قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ اسے تو لگا تھا کہ جس طرح سے اس کے والد اس سے محبت کرتے ہیں وہ اس کی محبت کو بھی اہمیت دیں گے۔ وہ اس خاندان کے مردوں کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، جہاں پہ عورت کو پاؤں کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور علی حمزہ بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ بے شک اس سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن کبھی اس نے اس کے ساتھ غیر اخلاقی گفتگو نہیں کی تھی، کبھی اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کا احساس بھی بہت کرتا تھا، اور مرحا ایسا ہی ہم سفر چاہتی تھی۔ لیکن اس کے خاندان میں کب لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں، وہ کیسی زندگی جینا چاہتی ہیں، کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ وہاں تو بس بڑوں کے فیصلے چلتے تھے کہ یہ تمہاری زندگی کا حقدار بن چکا ہے، اس سے نکاح ہو چکا ہے، اب ساری زندگی اسی کے نام پہ گزار دو۔ وہ جانتی تھی کہ اسے بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، لیکن فارس کی حرکتیں بڑھنے لگی تھیں۔ جب بھی وہ فارس کے لیے تیار ہوتی تو وہ اسے غصے سے دیکھتا تھا، اس کے پاس آتا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کے ہونٹوں کی لپسٹک کو صاف کرتے ہوئے کہتا کہ کیوں تیار ہوئی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا گھر میں مرد ملازمین بھی ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگی اندر کوئی نہیں آتا، اور میں کبھی بھی باغیچے میں نہیں گئی، میں تو صرف آپ کے لیے تیار ہوتی ہوں۔ وہ کہنے لگا میرے لیے؟ پھر تمسخرانہ ہنسنے لگتا، کہنے لگتا میں جانتا ہوں تم کس کے لیے تیار ہوتی ہو۔ یقیناً اس نوجوان کو کہیں نہ کہیں بلا کے ملاقاتیں کرتی ہوگی، اسے دکھاتی ہوگی۔ تمہیں تو عادت ہے اپنا آپ غیر مردوں کو دکھانے کی۔ 10ویں میں پڑھتی تھی تب بھی تمہارے یہی طور طریقے تھے، تب بھی میں نے تمہیں منع کیا تھا، لیکن تم باز نہیں آئی۔ پھر اس سے کہنے لگا جاؤ جا کے منہ دھو کے آؤ اور سادہ لباس پہنا کرو۔ حالانکہ اس کے پاس بہت قیمتی کپڑے تھے، اور شادی کے بعد ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، اسے پیاری لگے۔ لیکن فارس خانزادہ کے سینے میں شاید پتھر تھا، دل نہیں تھا۔ مرحا کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ وہ اپنے دل سے علی حمزہ کو نکال کر فارس کو جگہ دے، اس سے محبت کرے اور اس سے محبت وصول بھی کرے، لیکن وہ کبھی اسے محبت سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ہر وقت وہ اپنی باتوں میں کہیں نہ کہیں علی حمزہ کا ذکر لے کے بیٹھ جاتا تھا۔ مرحا کا صبر جواب دینے لگا۔ ایک بار کہنے لگی بس کریں، وہ میرا ماضی تھا جو گزر چکا ہے۔ خدا کے لیے فارس، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ آپ میرے ساتھ اپنا رویہ درست کیوں نہیں کر لیتے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اسی بات کو لے کے میری زندگی کو اجیرن بنا دیں۔ یہ بات کرتے کرتے وہ رو بھی رہی تھی، اور مرحا کا لہجہ بھی کچھ اونچا ہو گیا تھا جب ایک زوردار تھپڑ فارس خانزادہ نے اس کے منہ پہ مارا۔ کہنے لگا تمہاری زبان کھینچ لوں گا،
تمہارا قتل کر دوں گا، اپنا لہجہ میرے آگے دھیما رکھا کرو۔ وہی لہو رنگ آنکھیں، وہی غصہ، وہی نفرت، وہی سفاکیت، اور آج تو اس نے ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ مرد کا ہاتھ اگر ایک بار عورت پہ اٹھ جائے تو پھر اٹھتا ہی رہتا ہے۔ پانچوں کی پانچوں انگلیاں مرحا کے رخسار پہ چھپ چکی تھیں۔ وہ رونے لگی۔ فارس کہنے لگا، آئندہ زبان مت چلانا میرے آگے۔ پھر تو جیسے مرحا نے ایک چپ سادھ لی، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہونے لگے۔ ٹھیک سے کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی اور نہ ہی اس سنگ دل کو کوئی پرواہ تھی۔ مرحا اس کا ہر چھوٹا بڑا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، حالانکہ ہر کام کے لیے ملازمین تھے، لیکن پھر بھی اس کی سخت مزاجی سے واقف تھی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ فارس مرحا کا عادی ہونے لگا۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کی زبان پہ مرحا کا نام ہوتا۔ مرحا، میرے کپڑے نکالو، میری گھڑی کہاں ہے، بٹوا کدھر ہے؟ کچھ دنوں سے مرحا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو جب فارس گھر پہ آیا تو مرحا لاؤنج میں کھانا نہیں لگا رہی تھی، ورنہ وہ فارس کے آتے ہی فٹافٹ سے کھانا گرم کر کے ٹیبل پہ لگا دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ آتے ہی کھانا کھاتا ہے۔ لاؤنج کو خالی دیکھا تو وہ مرحا مرحا پکارنے لگا، لیکن وہ کمرے میں بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی، بی بی صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے صاحب جی، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ کہنے لگا، ایسا بھی کیا ہو گیا اسے؟ ملازمہ کہنے لگی، صاحب جی کھانا ہم لگا دیتے ہیں، صبح سے بی بی صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن فارس کہنے لگا، میں اس کی ساری ڈرامے بازیاں جانتا ہوں، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ڈرامے آتے ہیں اسے۔ اور پھر وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ سردیوں کا موسم تھا، مرحا کمبل میں بیڈ پہ لیٹی سو رہی تھی، الٹیاں کر کر کے وہ بے حال تھی، لیکن فارس نے آتے ہی کمبل اس کے چہرے پہ سے اتارا۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی، کہنے لگا، اٹھو یہاں سے، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھے آتے ہی بھوک لگی ہوتی ہے، مجھے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور میں ملازمین کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، اٹھو ابھی مجھے کھانا دو۔ وہ کہنے لگی، فارس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں بہت درد ہے، کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اس کے چہرے کی رنگت تک پیلی پڑی ہوئی تھی، لیکن فارس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، میرے سامنے یہ ڈرامے مت کیا کرو، کھڑی ہو اور مجھے کھانا دو۔ وہ بیچاری بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں کو سمیٹ کے جوڑا بنایا، کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن چلتے ہوئے بھی چکر آ رہے تھے۔ بمشکل کچن تک پہنچی، کھانا گرم کیا، ٹیبل پہ کھانا لگانے لگی۔ جب تک وہ نہا دھو کر اپنا نائٹ سوٹ پہن کر باہر آیا، کھانا وہ لگا چکی تھی، لیکن کھانے کی خوشبو سونگھتے ہی اس کا دل متلانے لگا۔ وہ فوراً سے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن فارس کو لگا کہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ چپ چاپ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ بے حال بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ دیکھو، مجھے عورتوں کی ایسی ڈرامے بازیاں دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، فارس میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے صبح سے ابھی تک کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا، کھانے کی خوشبو تک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ کہنے لگا، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں اور تم بستر سنبھال کے بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ایسے ہی بیڈ پہ لیٹ چکی تھی، لیکن صبح جب فارس نے اسے پکارنا شروع کیا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا، مجھے آفس جانا ہے، لیکن وہ ویسے ہی بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ جب اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا، اسے ہلانے جلانے لگا تو فارس کے تو ہوش اڑے، کیونکہ وہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بار بار مرحا مرحا کہہ کے پکار رہا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ جلدی سے اسے گود میں اٹھا کے باہر لے آیا، گاڑی کی پچھلی نشست پہ اسے لٹایا، ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا۔ اس کا بی پی کافی لو ہو چکا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے فوراً اسے انجیکشن اور ڈرپ لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش میں بھی آ چکی تھی، لیکن اس کے ٹیسٹ سے جو خبر فارس کو سننے کو ملی وہ حیران سا ہو کے رہ گیا، کیونکہ مرحا پریگننٹ ہو چکی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے حیران کن تھی۔
اسے مرہا پہ غصہ آنے لگا۔ مرہا نے جب یہ خبر سنی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے لگا کہ شاید یہ خبر سن کے فارس کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسے ہی اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے اسے کافی ساری طاقت کی میڈیسن لکھ کر دی کہ آپ کی بیوی بہت کم عمر بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھیے گا۔ جب فارس اسے گھر لے کے آیا تو غصے سے بھرا پڑا تھا، لیکن مرہا مسکرا رہی تھی۔ اسے لگا کہ فارس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اس کا رویہ یقیناً اس کے ساتھ بدل جائے گا، کیونکہ وہ اسے وارث دے رہی ہے۔ لیکن ایسی بھی کوئی خوش نصیبی اس کے نصیب میں نہ تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، فارس اس کے اوپر چلانے لگا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا تم مجھ سے شادی کے بعد بھی میرے ساتھ بے ایمانی کر سکتی ہو۔ اس کے بال پیچھے سے پکڑے تو وہ کراہا کے رہ گئی۔ کہنے لگی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ کس کا بچہ ہے جسے اپنے وجود میں پال رہی ہو؟ یہ سننا تھا کہ مرہا بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی آپ مجھ سے یہ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ٹھیک سوال کر رہا ہوں، کس لڑکے کو بلاتی تھیں تم میرے پیچھے سے اور پھر تم یہ سب کرتی رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا یہ الزام نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ یہ کہہ کے اس نے بڑی بے دردی سے اسے بیڈ پہ پٹکا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی بس یہی ایک الزام رہ گیا تھا لگانے والا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے چھوا نہیں ہے کیا؟ میرے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کیا ہے کیا؟ پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ نہیں ہے؟ یہ سن کے فارس کی آنکھیں لہو رنگ میں بدلیں۔ کہنے لگا اس لیے کیونکہ میں کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا۔ تم سے بے رخی رکھنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ سننا تھا کہ مرہا کا رنگ اڑا۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کس کا بچہ ہے یہ؟ کون آتا تھا تمہارے پاس؟ اتنی سخت نگرانی میں بھی تم کسے بلاتی تھی؟ اپنے اس عاشق کو؟ جواب دو مجھے۔ اس نے بڑی بے دردی سے مرہا کا ہاتھ پکڑ کے دبایا کہ وہ چلانے لگی، بلبلا کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے فارس مجھ پہ یہ جھوٹا الزام مت لگائیں، یہ آپ ہی کی اولاد ہے۔ میری کی گئی غلطی کی مجھے سزا ساری عمر مت دیں۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے آپ کو جھوٹ بولا ہو۔ وہ کہنے لگا بکواس بند کرو، میں اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروا چکا ہوں، ڈاکٹر مجھے صاف کہہ چکا ہے کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ تو پھر یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کون آتا تھا تمہارے پاس؟ تم ایک نمبر کی گھٹیا قسم کی لڑکی ہو، میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا ہی نہیں، تمہارا گلا دبا دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ اس کا گلا دبانے لگا۔ اسی وقت ایک ملازمہ کمرے میں آئی تو فارس نے مرہا کا گلا چھوڑا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میں آپ کو اپنی پاک بازی کا ثبوت کیسے دوں؟ کہنے لگا بس ختم کرو یہ ڈرامے بازی، کل تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا اور یہ تمہارے بدن سے تمہارے عاشق کی نشانی کو نکال کے پھینکوں گا۔ یہ سن کے مرہا پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کے وجود میں کوئی بھی ناپاک اولاد نہیں تھی۔ اس کے پیٹ میں پلنے والی اولاد اس کے شوہر کی تھی۔ پتہ نہیں اسے یہ کیوں لگتا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ بہرحال مرہا روئے جا رہی تھی۔ فارس غصے میں کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ جو کہتا ہے وہی کرے گا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا جائے، اس لیے وہ سوچ چکی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ جیسے ہی فارس آفس گیا، وہ فوراً سے ڈاکٹر کا کہہ کے گھر سے جا چکی تھی۔ اگر وہ اپنے باپ کے گھر جاتی تو فارس اسے زبردستی وہاں سے لے آتا، اس کے اوپر جھوٹا فتویٰ لگا دیتا، اس لیے اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ فارس سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مرہا اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو ملازمین بھی پریشان تھے۔ وہ کہنے لگا مرہا کہاں ہے، کیونکہ کمرہ خالی تھا۔ ملازمہ کہنے لگی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ کے گئی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ نہیں گئی تھی، بلکہ انہوں نے باہر سے ٹیکسی منگوائی تھی۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے چلی گئی، اور تم لوگوں نے مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی؟ میں تم لوگوں کو زندہ دفن کر دوں گا اگر مجھے مرہا نہ ملی تو۔ وہ غصے سے غرا رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے جا چکا تھا
پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا، پھر اپنا موبائل کھول کے اس کی لوکیشن چیک کرنے لگا، کیونکہ شادی کی رات اس نے منہ دکھائی کے طور پہ مرحا کے گلے میں ایک لاکٹ پہنایا تھا، جس میں اس نے ایک چھوٹی سی مشین لگائی تھی جو اس کی لوکیشن کو شو کرتی تھی۔ وہ کہاں جاتی ہے، کہاں نہیں، یہ ساری خبر اس کے موبائل میں سیو ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی گھر سے باہر گئی ہی نہیں تھی۔ اس لیے فارس نے چند دن تو موبائل میں چیک کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ گھر سے باہر جاتی ہی نہیں ہے تو اس نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ لیکن اب اسے لوکیشن دکھ رہی تھی جو کہ شہر سے باہر دکھا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی اس لوکیشن کے مطابق چلانی شروع کر دی۔ جانتا تھا کہ وہ بہت دور نہیں گئی ہوگی، بڑی اسپیڈ سے وہ لوکیشن کی طرف جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شاید علی حمزہ کے پاس جا رہی ہے، کیونکہ یہ اسی کی اولاد ہے جسے وہ اپنے وجود میں پال رہی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جب فارس نے روٹین چیک اپ کے لیے اپنے ٹیسٹ کروائے تو اسے پتہ چلا کہ وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، اور یہ سن کر اسے ایک احساس کمتری نے آن گھیرا تھا۔ اپنے مزاج کے سخت کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مزاج میں تلخی آنے لگی، اور آہستہ آہستہ وہ اس قدر سخت دل ہو چکا تھا کہ اسے کسی پہ بھی رحم نہیں آتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مرحا کو جب پتہ چلے گا کہ اس کے شوہر میں اتنی بڑی خامی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ رہے، اس لیے مرحا کے ساتھ بھی اس نے اپنا رویہ سخت ہی رکھا تھا۔ حالانکہ دل ہی دل میں وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن نرمی نہیں کرتا تھا کہ کہیں کل کو اولاد نہ ہونے پہ وہ اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کرے، کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی یہ اتنی بڑی کمزوری وہ اپنی بیوی کے سامنے رکھے۔ لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی تو فارس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے لگا کہ شاید وہ بد کردار ہے اور اپنے وجود میں گناہ پال رہی ہے۔ غصے میں وہ اپنی خامی اسے بتا چکا تھا، لیکن اب پچھتا رہا تھا کہ اب تو اسے موقع مل گیا ہوگا، اب تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، اور اسے مرحا کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ جس جگہ جا کر وہ لوکیشن رک گئی، جب وہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ زمین میں وہ لاکٹ گرا ہوا تھا اور مرحا کا دوپٹہ بھی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کے اس کی جان نکلی۔ جلدی سے اس نے وہ لاکٹ اور اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ پہلی بار اس کا دل تڑپا کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ وہ وہاں پہ دیوانوں کی طرح مرحا مرحا پکار رہا تھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل یکبارگی سے دھڑک رہا تھا۔ جہاں پہ وہ کھڑا تھا وہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، اطراف میں جنگل تھا۔ وہ فوراً سے جنگل میں گیا، مرحا مرحا پکارے جا رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے سائے میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ یہاں خودکشی کے ارادے سے آئی تھی، کیونکہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جنگل میں بہنے والی نہر میں کود کے خودکشی کر لے، لیکن وہیں پہ کچھ بدماش اس کے پیچھے لگ گئے، جنہوں نے اس کا دوپٹہ اتار کے پھینک دیا اور لاکٹ بھی۔ لیکن اپنی عزت بچاتے ہوئے وہ جنگل میں بھاگ گئی تھی۔ اب وہ خوف کے مارے ایک طرف چھپی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ جب اس نے فارس کی آواز سنی تو رونے لگی۔ اس کی سسکیاں سن کے وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں چھپی رو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا تمہاری محبت نے مجھے بے بس کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے ساتھ سختی کروں، لیکن نہیں کر سکتا، تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ پہلی بار وہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کے رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تم جس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، میں اس کے بچے کو بھی قبول کر لوں گا، کیونکہ مرحا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلی بار وہ کسی عورت کے سامنے بے بس ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی آپ کو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں، پر مجھے آپ کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا۔ وہ اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ دوبارہ سے جب مرحا کے کہنے پہ اس نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو اسے اپنی رپورٹوں پہ یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھا اور بچہ بھی پیدا کر سکتا تھا۔ فارس نے مرحا سے معافی مانگی۔ اب وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا،
اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا تھا اور اپنا رویہ وہ مرحا کے ساتھ ٹھیک کر چکا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ محبت انسان کو بدل دیتی ہے تو یہ سچ ہی ہے، کیونکہ مرحا کی محبت نے فارس جیسے سخت دل کو بھی بدل کے رکھ دیا تھا۔